امیر اہل سنت کے 121 ارشادات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامن برکاتہم العالیہ کے مختلف فرامین کا مجموعہ امیر اہل سنت کے 121 ارشادات قسط نمبر 5، دعائے خلیفہ امیر اہل سنت یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 121 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے بچانے والا بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لوگوں کی ہدایت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا اور ان کے فرامین پر عمل کرنا بھی ہے، کیونکہ اولیاء کرام کی گفتگو میں عموماً قرآن و حدیث کا نچوڑ یعنی خلاصہ ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عام لوگوں کی باتیں اس طرح دل پر اثر نہیں کرتی جس طرح کسی ولی کامل کی ایک نظر یا کوئی ایک بات اثر کر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ والے ہر وقت اللہ کو راضی کرنے، اس کی عبادت کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ پاک انہیں خصوصی انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شمار بھی اللہ پاک کے نیک بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی حکمت بھری باتیں سننے والا اور آپ کی صحبت بابرکت اختیار کرنے والا شخص محروم نہیں لوٹتا، بلکہ علم و حکمت کے بہت سے موتی اپنے دامن میں سمیٹ کر جاتا ہے اور خود کو خوش نصیبوں میں شمار کرتا ہے۔ لہذا آپ بھی یہ رسالہ امیر اہل سنت کے 121 ارشادات سنیے، آپ کی حکمت بھری باتوں پر عمل کرتے ہوئے خوب فائدے حاصل کیجیے۔ نمبر 1، مسلک اعلی حضرت عین شریعت کے مطابق ادب والا ہے، ہمیں اس پر مضبوطی سے چلنا ہے۔ نمبر 2، شریعت ہمارا معیار ہے، شریعت نے جس کو جائز کہا وہ جائز اور جسے ناجائز کہا وہ ناجائز ہے۔ نمبر 3، عید مبارک سلام کرنے کے بعد کہنا چاہیے اور خیر مبارک کہنے سے پہلے سلام کا جواب دیا جائے۔ نمبر 4، عید مبارک دعا ہے، اس کے معنی ہے کہ آپ کے حق میں عید برکت والی ہو۔ نمبر 5، پروقار طریقے سے گلے ملنا چاہیے، بھینچ لینا، گلے ملتے ہوئے دوسرے کو اٹھا لینا غیر مناسب اور ایذا کا باعث ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، کہاں کیا بولنا ہے اس کا شعور ہونا چاہیے۔ نمبر 7، صحیح معنوں میں محتاط فی الدین یعنی دینی طور پر احتیاط کرنے والا، جائز ناجائز کا خیال رکھنے والا وہ ہے جو ثواب کا حریص یعنی طلبگار ہو اور بولنے سے پہلے سوچتا ہو۔ نمبر 8، جب مزدور اجرت کا حقدار ہو جائے تو بلا عذر بغیر کسی وجہ کے اس کی اجرت نہ روکی جائے، فوراً دے دی جائے، اسے دھکے نہ کھلائے جائیں۔ نمبر 9، میں 2.25 ماہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا مگر کبھی آپ کو کہا لگاتے نہیں دیکھا۔ نمبر 10، کتابوں اور ماہناموں کے سرے ورق یعنی ٹائٹل پیج پر آیات قرآنی نہ لکھی جائیں، کیونکہ کسی بے وضو نے قصدن اسے ہاتھ لگایا تو وہ گناہگار ہوگا۔
नंबर 11, हफ्तावार इज्तिमा में दीगर बरकतों के साथ साथ सोजो गुदाज यानी दिल का नर्म होना, खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा में रोना भी नसीब होता है। नंबर 12, जब कोई कुरान और सुन्नत के मुताबिक बयान कर रहा हो तो कोई ऐसी हरकत न करें जो अपने या दूसरों के लिए बेतवज्जुही यानी तवज्जो में रुकावट का बाइस बने। 13, उमूमन लोग अपना मोबाइल फोन किसी को देना पसंद नहीं करते। इनमें राज की बातें भी होती हैं, लिहाजा किसी से मोबाइल नहीं मांगना चाहिए। नंबर 14, हेयर ड्रेसर अपनी दुकान पर ये तहरीर लगा दें, यहाँ ना दाढ़ी मूंदी जाती है और न ही एक मुट्ठी से घटाई जाती है कि उलमाए किराम फरमाते हैं दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से घटाना दोनों गुनाह हैं और इसकी उजरत लेना जायज नहीं। 15, जीना है तो ऐसे जियो कि जमाना मिसाल दे। 16, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी और नक्शबंदी सब एक दरिया की नहरें हैं, सब हमारे लिए काबिले एहतराम हैं। 17, अहले इल्म और अहले इल्म के सच्चे सोहबत याफ्ता यानी पैरोकार खुदकुशी नहीं करते। 18, इस्लामी बहनों को दो जानों यानी अत्तहियात में बैठने की तरह बैठकर खाना खाना बेहतर है। 19, चींटी को बिला जरूरत न मारें बल्कि इसे अपने कबीले से भी जुदा न करें क्योंकि ये कबीले के साथ रहती है। 20, मुझे या सैयदी ना कहा जाए। बाज लोगों को गलत फहमी हो सकती है कि ये सैयद बन गया है जबकि मैं मेमन हूं, इस तरह वो गुनाहगार होंगे, मैं ऐसों को गुनाह से बचाना चाहता हूं। 21, मकतबतुल मदीना शोबाए अरबी कुतुब से कम एक अरबी किताब खरीदें। पढ़ने की सलाहियत ना हो तो किसी सुन्नी आलिम को तोहफा दे दें। 22, सिर्फ मुस्तनद आलिम दीन या उनका मुसद्दका कलाम पढ़ना चाहिए। 23, हुलिया मजहबी होने के साथ साथ जहन भी मजहबी होना चाहिए। 24, इबादत में दिल का लगना, दिली सुकून, सुरूर हासिल होना, सुरूर आना रूहानियत है। 25, मेरी जिंदगी दावत इस्लामी है। 26, 100 किताबें एक तरफ, एक लम्हे की अच्छी सोहबत एक तरफ। 27, मुझे उर्दू से मोहब्बत है क्योंकि कंजुल ईमान, तफसीर खजानुल इरफान, फतावा रज़विया, बहरे शरीयत वगैरह उर्दू में है। 28, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हर घर में ड्राइंग रूम वगैरह में किताबों की अलमारी की तरकीब बनाई जाए और उसका नाम मदनी लाइब्रेरी रखा जाए। 29, तमाम आशिकान रसूल इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की खिदमतों में मदनी इल्तिजा रिक्वेस्ट है कि अपने घर, कारोबार की जगह, दफातर, क्लिनिक, शोरूम, वेटिंग रूम या अपने ड्राइंग रूम, बैठक वगैरह में जहां भी बन पड़े मदनी लाइब्रेरी कायम कीजिए। 30, फी जमाना आंखों का कुफले मदीना लगाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बगैर जरूरत घर से ना निकले, घर से बाहर निकलना पड़े तो निगाहें नीची रखें। बेइख्तियार किसी नामहरमा पर नजर पड़ जाए तो फौरन निगाह हटा ले। ऐसे मकामात पर कम से कम जाए जहां औरतें बेपर्दा हों, मसलन बाजार वगैरह। 31, हमें घर की रोशनी के साथ साथ कब्र की रोशनी की भी फिक्र करनी चाहिए। 32, जश्न मीलाद की खुशी में चरागा जरूर कीजिए और अपने जिस्म को सुन्नतों और अखलाके हसना से आरास्ता करने से भी गफलत ना कीजिए। 33, इस्लाम कुर्बानियों का मजमुआ है। दीन इस्लाम पर अमल करने और उसकी इशाअत तबलीग करने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। 34, बिला इजाजत शरई मक्खी को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं। 35, हमें मुसलमानों के लिए नर्म 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 होना चाहिए। 36, मरने वाले के लिए सबसे बड़ा तोहफा दुआए मगफिरत है।
37 خوف خدا کی باتیں سنجیدہ اور غم بھرے انداز میں کرنا ہی مفید ہے۔ 38 سونے کے لیے وہ چٹائی استعمال کی جائے جو عموماً مردے کے نیچے چارپائی پر رکھتے ہیں تاکہ موت کی یاد آتی رہے۔ 39 نماز میں صورتیں بدل بدل کر پڑھنے سے بھی خشوع حاصل ہوتا ہے۔ 40 میری طرف سے اسلامی بہنوں کو 12ویں کے موقع پر سجاوٹ دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ 41 جو غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے جتنا زیادہ عقیدت رکھے گا اسے اتنا زیادہ فیضان یعنی دنیا و آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا۔ 42 مدینہ نزول رحمت برکتوں کا منبع یعنی مرکز اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ شہر ہے۔ 43 ایمان کا ضائع ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ 44 سید ہمارے سر کا تاج ہے۔ 45 نعت شریف پڑھنا عبادت ہے۔ 46 جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا بڑا فقیر ہے وہ اتنا ہی بڑا امیر ہے۔ 47 تنگ گلیوں میں جلوس میلاد نکالنے کے بجائے کشادہ جگہ کی ترکیب بنائی جائے، گاڑی چلانے اور پیدل چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ 48 اخبارات میں مقدس تحریریں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس سے ہاتھ صاف نہ کیے جائیں۔ 49 مسلمانوں پر بلا وجہ شک کرنا چھوڑ دیں اور حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھے کہ مسلمانوں سے حسن ظن رکھنا کار ثواب ہے۔ 50 ہمیں ہر آزمائش پر صبر اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ 51 ربیع الاول میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کی نیت سے چراغاں کرنا کار ثواب ہے۔ 52 جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حسن نیت اور شریعت کی پاسداری یعنی شریعت پر عمل ضروری ہے۔ 53 جشن ولادت پر جھنڈا لہرانے سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ 54 تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ ممبر شریف کا درمیانی حصہ روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ عام بول چال میں لوگ اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں مگر اصل لفظ روضۃ الجنہ ہے۔ 55 مدنی چینل بولتی کتاب ہے، اسے دیکھیں اور دیکھنے کی دعوت بھی دیں، یہ کار ثواب ہے۔ 56 دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے عملاً وابستہ رہیں، دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ 57 نماز تمام کاموں سے زیادہ اہم ہے۔ 58 حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر میں نے پہلی مرتبہ مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ 12 ربیع الاول کو لگایا، الحمدللہ اب یہ عام ہو گیا ہے۔ 59 جشن ولادت منانے سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ 60 بارگاہ رسالت میں دونوں جہان کی بھلائیوں اور مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ 61 مال کے بجائے مولا کی محبت مل جائے تو کیا بات ہے۔ 62 مجھے مذہبی کتابوں کی قیمت کو ہدیہ کہنا پسند ہے۔ 63 جلوس میلاد میں تفریحاً نہیں احتراماً شرکت کریں۔ 64 بچوں کو اچھے کام کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انعام دینا چاہیے۔ 65 اللہ پاک سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ کریم ہے اور مجھ سے کرم والا ہی معاملہ فرمائے گا، اپنے کرم سے مجھے رسوا نہیں کرے گا اور میری بخشش فرما دے گا۔ 66 ربیع الاول کے بعد چراغاں والی اشیاء اتار لیا کریں۔ 67 تمام عاشقان رسول یکم ربیع الاول کو جھنڈے لگائیں اور 11 ربیع الاخر میں اتار لیں۔ 68 مدنی جھنڈے، بڑے بڑے پرچم اور بینر سب اتار کر محفوظ کر لیا کریں اور اگلے سال پھر لگانے کی ترکیب کیا کریں۔ 69
ہر ایک کو چاہیے کہ دوسروں سے چیزیں مانگنے سے بچے. اگر یہ نہ مانگنے کی عادت پختہ ہو جائے تو اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. 70 توبہ پر استقامت کے لیے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. 71 بار شریعت کی تینوں جلدیں ہر گھر میں ہونی چاہیے. 72 میکے جا کر سسرال کی خامیاں اور سسرال آ کر میکے کی خوبیاں بیان نہ کریں. 73 11ویں شریف کے کئی فضائل ہیں، جس سے ہو سکے وہ اس کا اہتمام ضرور کرے. جس گھر میں ہر ماہ 11ویں شریف کی ترکیب ہوگی وہ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. 74 رشتہ داروں میں نکاح کرنے میں ہم آہنگی کے زیادہ امکانات یعنی چانسز ہیں، مگر تاکید یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی سیرت کو پیش نظر رکھا جائے. پہلے سیرت پھر صورت دیکھیں. 75 اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا نفس پر بہت گراں یعنی بھاری ہوتا ہے، اس لیے جیسے ہی نیت کریں فوراً دے دیں کیونکہ دل بھی بدل جاتا ہے. 76 کوئی تقریب ہو تو اس میں مذہبی رنگ ہونا چاہیے. سالگرہ کرنی ہو تو فاتحہ پڑھ کر ایثار ثواب کی ترکیب بنائیں. تالیاں اور مرد و عورت کا اختلاط یعنی میل جول اور کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہو. 77 مسجد محلہ کا بہت اثر ہوتا ہے. مکان اس محلے میں لینا چاہیے جہاں مسجد 11ویں اور 12ویں منانے والوں کی ہو. 78 کوشش کی جائے کہ کسی کا احسان نہ لیا جائے، یوں خودداری سے وقار بلند ہوتا ہے. 79 وسوسوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ان کی طرف دھیان نہ دیں. 80 غلطی تسلیم کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے. 81 اچھا وہ ہے جو اللہ پاک و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں اچھا ہو. 82 غوث پاک اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہما کے خلاف کچھ سننے کے لیے الیاس قادری کے کان بہرے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. 83 اولیاء کرام کا قرب ہر صورت میں مفید ہے. 84 ذاتی دوستیاں تنظیمی کاموں میں رکاوٹ ہیں. 85 ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملا کریں، یوں نہ چلے جایا کریں. پرتفاق طریقے یعنی اچھے انداز سے ملنے سے وہ دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے. 86 ملنسار یعنی خوش اخلاق بن جائیے. اگر فطرتاً بائی نیچر ملنسار نہ ہو تو تکلفاً یعنی زبردستی ملنساری کیجیے. 87 بہو اگر ساس سسر کی خدمت کرے گی تو اسے شوہر کی رضا نصیب ہوگی. 88 جو دعا یاد کرنی ہو اسے لکھ کر گھر میں اس مقام پر آویزہ کر دیں جس پر نظر پڑتی رہے، انشاءاللہ الکریم جلد یاد ہو جائے گی. 89 ساس اپنی بہو کو بیٹی سے زیادہ اہمیت دے تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے. 90 اولیاء کرام کے مزارات و گنبد بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، فیض اٹھائیں اور برکت پائیں. 91 ہر ایک روزانہ ایک نمازی بنائے تو سارے مسلمان نمازی بن جائیں. 92 میرے مرشد گرامی قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے مکتوب یعنی خط روانہ فرمایا جس میں بیعت کرنے کی اجازت دی اور تحریر فرمایا، تمہارے سلسلے میں ایک بھی نیک بندہ داخل ہو گیا تو انشاءاللہ الکریم تمہاری بخشش کا باعث ہوگا. 93 اپنے آپ کو شخصیت یعنی پرسنالٹی تسلیم نہیں کرنا چاہیے. جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اور اللہ پاک اس سے راضی ہوا اور وہ جنت میں چلا گیا تو حقیقت میں وہ بڑا آدمی ہے. 94 بعض اوقات سوالات معلومات کا ذریعہ ہوتے ہیں. 95 مسلمان کو راحت پہنچانا کار ثواب ہے. 96 کسی کے گھر کے سامنے کچرا ڈالنے سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھر والوں سے معافی مانگیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں. 97 کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی نہ دی جائے.
98 دنیا میں جسے دولت مل جائے اسے مطلقاً یعنی ہر اعتبار سے خوش قسمت کہنا درست نہیں، دولت تو امتحان ہے۔ 99 تفسیر صراط الجنان علم کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ 100 دنیا وہ بری ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے۔ 101 آپس میں دینی کتابیں تقسیم کرنے کا رواج ڈالیں۔ 102 عاجزی اور نرمی کریں تو آپ سب کی آنکھوں کے تارے بن جائیں گے۔ 103 سمجھانا آتا ہو تو انفرادی طور پر سمجھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ 104 سمجھانا بھی ایک فن ہے۔ 105 بندے کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب غصہ دلایا جائے، جب مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے تو برداشت کر جائیں تو ہم اچھے، ورنہ اچھے نہیں۔ 106 جو عالم اور پیر گھر گھر جا کر مزاج پرسی کرتے، خیریت پوچھتے، دکھ درد میں حصہ لیتے، حسن اخلاق اور نرمی سے پیش آتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ 107 دین کا کام قربانی مانگتا ہے۔ 108 خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہمارا سرمایہ ہے۔ 109 اولاد کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کرنا اور قرآنی حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 110 مسلمانوں کو اچھا مشورہ دینا یا جائز سفارش کر دینا بھی مسلمان کی حاجت یعنی ضرورت پوری کرنے میں شامل ہے، اچھی نیت کی صورت میں کار ثواب یعنی ثواب کا کام ہے۔ 111 حقیقت میں نیک وہ ہے جو دربار الہی میں نیک ہے۔ 112 نیکوکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیکوکار یعنی نیک نہ سمجھے، یہی بزرگوں کا دستور یعنی طریقہ رہا ہے۔ 113 ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی گناہوں کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ 114 بیٹا پیدا ہو تو یہ نیت کریں کہ میں اپنے مدنی منع یعنی بچے کو حافظ قرآن اور جامعۃ المدینہ میں داخل کروا کر عالم بناؤں گا انشاءاللہ الکریم۔ 115 میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو عموماً سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھتا یا پڑھاتا، توبہ و تجدید ایمان کرتا اور سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہوں۔ 116 ٹرانسپورٹ کے مالکان ڈرائیور حضرات کو تاکید کریں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو گاڑیاں روک کر خود بھی نماز پڑھیں اور مسافروں کو بھی نماز پڑھنے کا کہیں۔ 117 اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ڈرائیور حضرات مسافروں کو کہنا شروع کر دیں آئیے نماز پڑھ لیجئے۔ 118 نیند نہ آئے تو یا کریمو کا ورد کریں۔ 119 تہبند یا پاجامے کی طرح جبہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ 120 قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ 121 اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ نیکیوں کے بیلنس میں کمی نہیں آنی چاہیے اور گناہوں کے بیلنس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔